ولادت مبارک کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقے کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا کہ اے عبد المطلب، کیا آپ اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے قریش مکہ کے حیرت بجا تھی۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رسموں اور شرفوں اپنے شیر خواہ بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے۔ یہ رواج اس عرض تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں میں خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکے اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوڑ پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سما سکے۔ شرف و عربا نے موتے اس رسم کو محفوظ رکھا، اور یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایا تخت قائم کیا، شان و شوکت میں کسرا و کیسرا کے ہمسر کیا، تاہم ان کے بچے اسباب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں ہی پرورش پاتے تھے۔ لیکن خلیفہ ولید بن عبد المالک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا۔ بنو امیہ میں وہ خاد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ و عربی صحیح طریقے سے بولا نہیں آتی تھی۔ ہر اس دستور کے اطراف کے دیہاتوں میں قصبات سے عورتیں سال سے 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی، جہاں شہر کے شرفے اور رسوا اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے، اور ساتھ میں معاوضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اس دستور کے موقف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مبارک کے چند روز بعد قبیلہ بنو عزون کی چند عورتیں شیرخواہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اب وہ کیوں ناکام رہی اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق خطبہ تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ہم ذکر کریں گے، چونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں قسط کے غیر ضروری طویلات کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ یہ سب دلچسپ واقعات اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیش آنے والے عجیب و غریب معجزات کا ذکر آئندہ قسط میں کیا جائے گا۔